بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11 سے 30 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے۔ اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے۔ اس نے کیسی تجویز کی، پھر تأمل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے۔ پھر بولا، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے۔ ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 داروغہ ہیں۔ دوستو، آیت نمبر 11 سے 30 تک میں اللہ پاک نے جس شخص کے بارے میں بات کی ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ، جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ اللہ پاک نے نوازا تھا۔ بیٹے اس کے ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے اور دنیا میں خوب عزت اور مسند حکومت بھی، ریاست بھی عطا کی تھی، اور قریش کے لوگ اپنی تمام مشکلات میں اس سے رجوع کرتے اور اس کو اپنا حاکم جانتے تھے۔ باوجود کثرت نعمت و ثروت کے کبھی شکر کا لفظ اس کی زبان سے نہ نکلا، ہمیشہ بت پرستی اور مال جمع کرنے میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جب بہشت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو وہ کہتا تھا، اگر یہ شخص سچا ہے تو وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ہی ملیں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص قرآن پاک کا انکاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تو بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، شاعر میں بھی ہوں لیکن یہ بہت خوبصورت کلام ہے۔ یہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ ابو جہل نے اس کو ورغلایا اور اپنے تمام قریشیوں کو بھی کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے خرابی ہے، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کا کلام ہے، یعنی یہ جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو اس کو اللہ کا کلام نہیں کہتے بلکہ انسان کا کلام کہتے ہیں، اس کو سقر میں ڈالا جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ناشکرا اور قرآن کو جھٹلانے والا سقر آگ میں ڈالا جائے گا۔